سننے دیکھنے والوں کو نام کا سلام پہنچے. دوستو، آج میرا موضوع بالکل روٹین سے ہٹ کر ہوگا. آج میں آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے متعلق بتاؤں گا کہ کبھی میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہت اہم پلیئر ہوتا تھا. ہم 3 سالوں پر غور کریں گے. کیا اسٹاک ایکسچینج کسی ملک کی ترقی کی ریفلیکشن ہے؟ کیا اسٹاک ایکسچینج لوگوں کی آمدنی کو جج کرنے کا پیمانہ ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ یہ کسی معاشی ترقی تنزلی کا کوئی پیمانہ ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے شارٹلی. پہلی بات یہ کہ اسٹاک ایکسچینج ہوتا کیا ہے. جو بھی کاروباری کارخانہ دار، جو بھی کمپنیاں ہیں جو لین دین کرتی ہیں، وہ ان کو اسٹاک ایکسچینج میں اپنا نام رجسٹر کرانے کی سہولت ہوتی ہے، اور یہ ادھر اپنی کاروبار کی نوعیت سے اپنے رقم کی ڈیٹیل، اپنے منافع، سب کچھ اس کی تفاصیل جمع کراتی ہیں، اور اپنے جو شیئرز ہیں، جو حصے ہیں، ان کو اسٹاک ایکسچینج کی بولی کے ذریعے سے یا لوگوں تک بیچنے کا ذریعہ پیدا کرتی ہیں. ایک بات یہ کہ یہ کارخانہ جو لگ گیا ہے، اس کی صرف جو حصے، مثال کے طور پہ ایک کارخانے اس کے 1 لاکھ حصے ہیں، ایک حصے کی قیمت 100 روپے ہے، تو وہ 1 کروڑ روپے کا کارخانہ اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں سیل کے لیے پیش کرتا ہے. تو یہ ایک 100 روپے کا شیئر ہوگا. اب اگر اس کمپنی نے بہت اچھا منافع کمایا ہے، اس کے چانسز ہیں کہ آئندہ اس کی مانگ بڑھے گی اس کے کاروبار کی، تو پھر اس کی 100 روپے کی ویلیو جو شیئر کی ہے، وہ لوگوں کی امید ہوتی کہ وہ اور بڑے منافع کی وجہ سے وہ 120-130 کا ہو جائے گا. چنانچہ اس کا مارکیٹ میں ریٹ 120-130 روپے تک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کمپنی نے منافع نہیں کمایا، وہ نقصان میں جا رہی ہے، اس کی سیلز کم ہے، اس کی اخراجات زیادہ ہیں، نان پروڈکٹیو ہیں اخراجات، تو پھر اس خدشے کے پیش نظر یا اس رپورٹس کی وجہ سے کہ یہ اپنی اصل قیمت سے کم پہ آئے گی، تو اس کا ریٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طریقہ. اس سے نہ تو کارخانے لگنے کی گراہوار ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی، نہ ہی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی آمدنی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، کارخانے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. اس سے قطعی طور پر اس کا تعلق نہیں ہے. تو پھر اسٹاک ایکسچینج بڑھتی کیوں ہے؟ آج سے 30-40 سال پہلے جو اسٹاک ایکسچینج تھی، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ جو بھی لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، وہ منافع دے رہی ہیں تو وہ ان کمپنیوں کے ریٹ اوپر جاتے تھے. جو منافع نہیں دے رہی یا جن کے امکانات نیگیٹو ہیں، تو ان کے ریٹس نیچے ہو جاتے تھے، ہوتے تھے. یہ ایک لاجیکل ٹرینڈ تھا. تو جب یہ ٹرینڈ ریورس ہونا شروع ہوا، بلکہ یہ امینڈ ہوا سٹہ داروں سے. اب مثال دیتا ہوں کہ اب اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جو اس طرح ہو رہا ہے کہ میری ایک کمپنی ہے، اس کے 1 کروڑ شیئرز ہیں، وہ میں نے 1 کروڑ شیئرز میں سے کچھ تو میرے بک گئے، 80 لاکھ شیئر میرے پاس ہیں. میں اس کی میڈیا میں، میں اس کی پیپرز میں، میں اس کی ٹاٹ میڈیاز میں اس کی پروجیکشن شروع کرتا ہوں. تو وہ لوگوں کی نظر میں آتی کہ شاید یہ بہت بڑی کمپنی ہونے والی ہے. پھر میں جو شیئر میں نے بیچے تھے ان کو میں خرید کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ 120 کا شیئر 170-80 پر آ جاتا ہے، تو پھر میں اسے ہولڈ کرتا ہوں تاکہ اس کو مزید، جو چیز ایک بنیادی چیز ہے کہ جو چیز کم ملے یا نہ ملے، اس کی توقع زیادہ ہوتی ہے خریدنے کی، اور اسی وجہ سے ریٹ چڑھتے ہیں.
اگر انگور بازار میں بہت عام ہے تو اس کا ریٹ ہو سکتا ہے 150 روپے ہو. اگر اس کی پیداوار بہت کم ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے اس کا ریٹ 200-250 روپے ہو. یہ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے. جب یہ ریٹس بہت ہائی ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنا شیئرز مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیتا ہوں. 120 روپے کے شیئر کو میں نے 180 میں بیچا. 50% میں نے منافع کما لیا. 1 ارب روپے کے شیئر میں سے 50 کروڑ میں نے کما لیے. اب میں اسے بیچنا شروع کر دیتا ہوں اور مارکیٹ نیچے سے دھڑام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سب سے نقصان وہ لوگ ہیں جو افواہوں کی وجہ سے اور ٹرینڈ کی وجہ سے خریداری کرتے ہیں شیئرز کی، اور جب یہ مصنوعی ریٹ چڑھے ہوئے ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر ان کے گھر بھی بک جاتے ہیں. دوستو، اسٹاک ایکسچینج صرف جوئے کا پیمانہ ہے. یہ ملک کی ترقی کا کسی طور پر بھی کوئی پیرامیٹر مہیا نہیں کرتا. تو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر چڑھنے سے اترنے سے آپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کسی ملک کی اکانومی کا کوئی ریفلیکشن ہے.